کیسی بھی کوئی حاجت ہو، بچوں کی شادی کی حاجت ہو، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں اور آپس میں اتفاق نہیں ہو، یا پھر نوکری کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ ہو، یا کسی کی بیماری کا معاملہ ہو، کیسا بھی ہو، جناب سیدہ سے توسل کرنے کا یہ آسان ترین عمل ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے۔ 135 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے، روزانہ یہ عمل کرے جب تک کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مجلس سے پہلے جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیتا ہوں۔ آج کا تحفہ بھی آپ حضرات کے لیے حاضر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، نجف میں رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی ان کے رشتہ داروں کے پاس آیا اور پوچھا کہ ان کے رشتہ داروں میں کون ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک دو بچے ہیں اور ان کی بیوہ عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس رسید ہے، مرحوم نے میرے پاس اتنا قرضہ لیا تھا لیکن ادا کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لہٰذا میں وہ قرضہ وصولنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بیوہ عالم دین کی جو بیوی تھی، وہ بیوہ جو ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ دیکھو ہم بڑے غربت کے مارے ہوئے ہیں، ایک تو شوہر کا انتقال، اور پھر انہوں نے کچھ چھوڑا ایسا نہیں ہے جس سے اور کوئی اخراجات ہم برداشت کر سکے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے قرضہ ادا کر دیا۔ کہا کہ اس کی کوئی رسید ہے؟ کہ رسید تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب کہا ہے ادا کر دیا تو ادا کر دیا ہوگا۔ کہ ہوگا نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں۔ کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ اب وہ بیچاری بیوہ نے کہا کہ مجھ پہ ترس کھاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہ ایسے نہیں چلے گا، میں چیف جسٹس کے پاس جاتا ہوں، میں قاضی کے پاس جاتا ہوں۔ اس وقت کے جو قاضی تھے ان کے پاس وہ گئے، جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے یہ معاملہ ہے۔ قاضی نے کہا کہ اگر اس بیوہ عورت نے یہ کہہ دیا کہ اس کے شوہر نے پیسے ادا کر دیے تو مجھے یقین ہے ادا کر دیے ہوں گے، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں وہ بے پناہ شریف عورت ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، کبھی اس کو میں نے جھوٹ بولتے دیکھا نہیں، میں بہت اچھے طریقے سے ان کو پہچانتا ہوں۔ کہا نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ کہ کچھ بھی ہو میں یہ کیس لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت کے شیخ حمدانی ایک آیت اللہ ہوا کرتے تھے، یہ شخص ان کے پاس گیا، کہا کہ دیکھیے میرے پاس رسید ہے، اس کے پاس کوئی رسید نہیں ہے، اب آپ بتائیے شرعاً کیا ہونا چاہیے؟ تو شیخ حمدانی نے کہا شرعاً تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس رسید ہے، چلو میں چیف جسٹس سے بات کرتا ہوں۔ جب گئے تو چیف جسٹس جو تھے ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی عالم دین تھے۔ جب انہوں نے یہ بات رکھی بھئی آپ اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں اس کیس میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے یقین ہے وہ عورت انتہائی مومنہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہا لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس ثبوت ہے۔ کہا جو بھی ہو، اب کچھ دنوں میں میرا تبادلہ ہونے والا ہے، میں ٹرانسفر ہو کے چلا جاؤں گا، کوئی نیا جسٹس آئے گا، پھر وہ جانے، آپ جانے اور یہ جانے، میں اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب یہ واپس ہو گئے۔ ایک آدھ دن کے بعد وہ چیف جسٹس جو تھا نکل کے ان کے گھر آیا، شیخ حمدانی کے پاس، کہا کہ چلیے وہ جو دعویٰ کر رہا تھا وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ مومنہ کو رسید مل گئی۔ کہا کیسے رسید مل گئی؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی رسید نہیں ہے۔ کہا کہ انہوں نے ایک عمل کیا، جناب سیدہ کا عمل، انہوں نے جناب سیدہ سے توسل کیا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جو حاجت ہو انسان اس حاجت کے لیے وہ عمل کرے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
تو انہوں نے توسل کیا کہ یہ بی بی آپ میرے شوہر کو میرے خواب میں بھیجیں، وہ آ کے مجھے بتائے کہ وہ رسید کہاں ہے، کیونکہ یہ شخص روز آتا ہے اور پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا میرے گھر پہ کوئی نامحرم آئے اور باہر سے آوازیں لگائے۔ اب یہ بات سامنے آئی تو کہا کہ چلو اچھا، اس بی بی کو بلایا گیا تو عالم دین نے، شیخ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بھئی آپ پہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میں نے توسل کیا جناب سیدہ سے تو میرا شوہر میرے خواب میں آیا۔ میں نے کہا کہاں آپ نے مجھے پھنسا دیا؟ ایک تو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، خیر اس میں آپ کی کوئی اپنی مرضی تو نہیں چلتی تھی، اللہ کی مرضی تھی، ٹھیک ہے آپ چلے گئے، لیکن کم سے کم وہ رسید وغیرہ ہمارے حوالے کر کے جاتے، جو آپ نے پیسہ ادا کیا یہ روز آ کے تنگ کرتا ہے۔ کہا اسی لیے تو میں آیا ہوں، جناب سیدہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے بیوی کے خواب میں جاؤ اور جا کے اسے بتاؤ کہ وہ رسید ہے کہاں۔ میں نے اس رسید کو فلاں کتاب میں رکھا تھا، لیکن تم لوگوں پہ کھانے پینے کے چونکہ لالے پڑ گئے تھے، لہٰذا تم نے گھر کا سامان بیچنا شروع کیا تاکہ ان پیسوں سے گزارا ہو۔ اسی طریقے سے ان پیسوں کے لیے تم نے وہ کتاب کو فلاں شخص کو بیچ دیا، اس شخص نے فلاں لائبریری کو ڈونیٹ کر دیا، لہٰذا فلاں لائبریری میں جانا، وہاں پہ شیلفز ہوں گے، فلاں نمبر کی شیلف میں جانا، اس شیلف کو کھولنا، اس میں خانے ہیں، فلاں خانے میں فلاں لائن میں کتاب نمبر یہ ہے، اس کتاب کے فلاں پیج کو کھولنا، اس پیج میں وہ رسید موجود ہے۔ لہذا میں اس لائبریری کو گئی، میں نے ریکویسٹ کیا تو انہوں نے اجازت دی، پھر میں اس شیلف میں گئی، وہ شیلف کو میں نے کھولا، پھر اس کے بعد وہی خانہ جو میرے شوہر نے بتایا تھا اس کو میں نے دیکھا، اور اس نمبر کی کتاب کو میں نے نکالا تو اس کے اندر رسید موجود تھی۔ تو آپ دیکھیے کتنا زبردست عمل ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ عمل دو طرح سے کیا جاتا ہے، 7 مرتبہ صلوات۔ اب کیسے بھی کوئی حاجت ہو، بچوں کی شادی کی حاجت ہو، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں اور آپس میں اتفاق نہیں ہو، یا پھر نوکری کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ ہو، یا کسی کی بیماری کا معاملہ ہو، کیسا بھی ہو، جناب سیدہ سے توسل کرنے کا یہ آسان ترین عمل ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، زیادہ دقت نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ پریشان کن نہیں ہے، بہت ہی اچھا عمل، یعنی پریشان کن کا مطلب لمبا عمل نہیں ہے، مختصر عمل ہے، اور مختصر بھی کتنا، 7 صلوات پڑھیں گے اور 135 مرتبہ یا زہرا صلوات اللہ علیہ، پھر 7 صلوات پڑھ کے دعا کریں، روزانہ یہ عمل کرے جب تک کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 135 مرتبہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر 110 مرتبہ جو زیادہ ریکمنڈڈ ہے، علماء کہتے ہیں 110 کہو گے کیونکہ 135 جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے نام کے اعداد ہے، اور 110 مولا کائنات کے۔ اگر 110 مرتبہ کریں گے تو اس میں مولا بھی شامل ہو جائیں گے، اور جناب فاطمہ کو جو ہم کہہ رہے ہیں یا زہرا صلوات اللہ، یا زہرا صلوات اللہ علیہ، تو جو پکار رہے دونوں شامل ہو جائیں گے، یعنی شوہر بیوی دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے، اور زیادہ عجلت کے ساتھ بہت جلدی آپ کی تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ یہ آج کا ایک تحفہ تھا آپ حضرات کے لیے۔ جناب سیدہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ مجلسوں میں کوئی کمی آ جائے، جناب سیدہ کو یہ راضی ہی نہیں ہے کہ مجلس سے کم ہو جائے۔ ایک بیچارہ آدمی ہر سال عشرہ محرم کرتا تھا، ایک مرتبہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ بیڈ ریڈن ہو گیا، 6 مہینے سے وہ اٹھ ہی نہیں سکا، یہاں تک کہ محرم آ گیا۔ جب محرم آ گیا تو بیوی جو کہ بڑے خلوص سے اپنے شوہر کے ساتھ ہی کرتی تھی رو رہی تھی۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کیا بتاؤں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں محرم کرنے کے لیے، مجلسیں برپا کرنے کے لیے۔ ہر سال آپ جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کچھ پیسہ ملتا تھا، اس سے تبرک لے کے آتے تھے، لیکن ابھی تو آپ کی حالت بھی ایسی نہیں کہ آپ مزدوری کر سکے، کیونکہ آپ چل نہیں پاتے ہیں، لنگڑا کے چلتے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں آج جا کے مزدوری کرنی۔ 2 لکڑیاں اس نے بغلوں میں دبائی اور دھیرے دھیرے اٹھ کے بازار کی طرف جانے لگا۔ اس کی اس مجبوری پہ اس کی بیوی کو بہت رونا آیا، سیدھے
اس علم کے پاس گئی جو اس نے اپنے گھر میں سجا رکھا تھا مولا کا اور امام حسین کا. علم کے قدموں کو پکڑ کے بہت روئی. کہا میرا شوہر جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ چل سکے، تو کیا مزدوری کرے گا، کیا محنت کرے گا، کیا کمائے گا، کیسے تبرک لے کے آئے گا؟ شہزادی میں کچھ نہیں جانتی، میری مجلس سے ہونا چاہیے. ابھی یہ رو رو کے جو ہے نا گریہ کر کر کے دعا ہی کر رہی تھی کہ کچھ بیویاں آئیں. آنے کے بعد کہتی ہیں کہ بھائی آپ کے عاشور خانے کی ذرا چابی دیں گی؟ کہا ہاں کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ہمیں اس عاشور خانے کی صفائی کرنی ہے، محرم آ گیا ہے. کہا ہاں محرم تو آ گیا ہے لیکن ابھی تک تبرک کا انتظام نہیں ہو سکا. کہا اس کی فکر نہ کریں، ہم سب انتظام کر لیں گے. انہوں نے چابی دے دی. اب وہ گئیں، ایک بیوی صفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے، ایک بیوی فرش بچھا رہی ہے، دو بیویاں کھڑی ہو کے دیکھ چڑھا رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے نا تبرک بننا شروع ہو گیا، شاندار تبرک بننا شروع ہوا، خوشبو آنے لگی. ایک مرتبہ کہا بیوی آپ ہو کون؟ کہا وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی انتظار کرو. اب روزانہ تبرک بنتا، سب مہمان آتے، مجلس ہوتی، ماتم ہوتا. اب اس کے سب تبرک نوش فرماتے، پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے. اب یہ بیوی کہتی ہے روزانہ یہ 4 بیویاں آ جاتی تھیں، آنے کے بعد جو ہے نا انتظام میں لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ عشرہ ختم ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دو، ہم جانے والے ہیں، ہم بڑے دور سے آئے تھے تمہارے عاشور خانے میں خدمت کرنے کے لیے. کہا بیوی آپ نے بتایا نہیں کہ آپ لوگ ہو کون؟ تو ایک مرتبہ ایک بیوی آگے بڑھتی ہے جو لمبے قد کی ہے. کہا میرا نام زینب ہے، یہ میری ماں فاطمہ ہے، یہ کلثوم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ بیوی جناب ام فروا ہے. ہم لوگ آ کے آپ کے گھر میں، چونکہ آپ نے ہمیں بلایا، کہا کہ کسی طریقے سے عشرہ ہونا چاہیے، ہم آ گئے. تو دیکھا آپ نے عزیزان محترم، مجلس حسین جب جہاں ہوتی ہے وہاں سیدہ خود آ جاتی ہے. مولا عباس جب صرف 5 سال کے تھے نا، حاکم شام نے اعلان کیا تھا کوئی ہے تم میں ایسا بہادر جو جا کے علی کا سر لے کے آئے، میں اسے بہت کچھ دے دوں گا. اس وقت ایک شامی پہلوان جو اپنے آپ کو 1000 کے مقابلے میں سمجھتا تھا، دیو ہیکل، خطرناک چہرہ، کڑکدار آواز، اور بالکل یعنی دیو جیسا لگتا ہو، جو شیطان جیسا لگتا ہو، وہ کھڑا ہوا. کہا کہ میں جاتا ہوں علی کا سر لانے کے لیے. نکلا، جدھر سے گیا، جدھر سے گزرا، آتنک مچاتا ہوا گزرا. جدھر سے نکلا کھیتوں کو برباد کرتا ہوا، پیڑوں کو گراتا ہوا، جھاڑوں کو جڑوں سے اکھاڑتا ہوا، تاکہ اس کے آنے کی جو خبر تھی لوگوں کے بستیوں میں پہنچے، اور لوگ حتیٰ کہ بستیاں خالی کر کے بھاگنے لگے کہ کہیں وہ جنات جیسا آدمی ادھر سے نہ. تو عزیزان محترم، شامی پہلوان جب مدینے پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ایسے میں ایک بچہ جو سب سے الگ بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے میدان میں پہنچ کے ایک آواز نکالی، میری آواز کی کڑک سے بچے ڈر کے بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ لگتا ہے تو بہادر خاندان کا بچہ ہے. تو اس بچے نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو کون ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا کہ میں علی کا سر لینے کے لیے آیا ہوں. کیا تم مجھے بتا سکتے ہو علی کہاں ملیں گے؟ بچے نے کہا ہاں ایک شرط ہے. کہ وہ کیا ہے؟ اپنے جوتے کی نوک سے ایک لکیر زمین پہ کھینچی اور ہاتھ آگے بڑھا کے کہا یہ ہاتھ پکڑ، اگر تو مجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو تو جو کہے گا میں وہ کروں گا، تجھے علی تک پہنچا دوں گا. اگر میں نے تجھے کھینچ لیا تو تجھے مدینہ چھوڑ کے واپس بھاگنا پڑے گا. نے کہا اچھی بات ہے. اس نے سوچا بچہ ہے، اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. آگے بڑھایا ہاتھ کو، اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنا چاہا. کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ لوہے کا شکنجا ہے. میں نے دونوں ہاتھ لگائے، پوری طاقت سے کھینچنا چاہا، لیکن بچہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کیا. میں پسینہ پسینہ ہو گیا کہ اتنا طاقت اس چھوٹے سے بچے میں کیسے آ گئی، اتنی طاقت. اب اچانک بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکا مارا، میں ہوا میں لہرایا. جب میں نیچے آتا تو بچہ میرے پھسلیوں میں ایک ہاتھ مارتا، پھر میں اوپر چلا جاتا، پھر نیچے آتا تو دوسرا ہاتھ.
ایسے بچہ کھیلنے لگا جیسے کوئی گیند کھیلتا ہو، اور اس کے ہاتھ جب پڑ رہے تھے تو میری پسلیاں لگ رہی تھی ٹوٹنے والی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بس الامان، میں نے ہاتھ جوڑے تو بچے نے چھوڑ دیا۔ جب میں نیچے گرا تو میرے سینے پہ پیر رکھ کے کہا بچے نے اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، میں تو واپس چل جاؤں گا لیکن آپ کون ہیں؟ کہ جس علی کو تو مارنے کے لیے آیا تھا میں اس کا بیٹا ہوں۔ جب تو بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتا 5 سال کے، تو جوان علی سے تو کیا مقابلہ کرے گا؟ ایسے اٹھ کے بھاگا کہ پلٹ کے بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ یہ تھے مولا عباس کی شجاعت 5 سال کی۔